جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی تو اس میں ایک علیحدہ حصہ اور بنایا گیا اور اس پر ایک شیڈ ڈال دیا گیا، ایک سائبان ڈال دیا گیا، جو کہ غریب اور مسکین صحابہ کے لیے ایک پناہ گاہ بنا دی گئی۔ اس پناہ گاہ کو، اس جگہ کو، اس چھپڑ کو صفا کہا جاتا تھا، اور یہاں رہنے والے صحابہ کو اصحاب صفا کہا جاتا تھا۔ روزانہ رات کو عشاء کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اصحاب صفا کو کھانے کے لیے اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ پھر بھی ان میں سے ایک جماعت حضور کے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی۔ یہ اصحاب صفا ان درویش اور فقیر نش صحابہ کی جماعت تھی جن کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ کھانے کو روٹی اور پہننے اور اوڑھنے کو پورے کپڑے تھے۔ یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق اور راہ خدا کے فدائی تھے۔ یہ اللہ پر توکل کرنے والوں کی سچی اور مخلص ترین جماعت تھی۔ ان کو نہ تجارت سے کوئی مطلب تھا اور نہ ملازمت سے، نہ زراعت سے کوئی سروکار تھا۔ دن رات ان کا مشغلہ اللہ اللہ کرنا اور کتاب و سنت کی روشنی اور تعلیم حاصل کرنا تھا۔ ان میں بہت سے وہ لوگ بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت اور آپ کی ہم نشینی کے شوق و جذبے میں بغیر کسی انتظام کے مدینہ منورہ چلے آتے اور یہاں بارگاہ نبوت میں اللہ کے نام پر بوریا نشین ہو جاتے۔ ان میں سے بہت سوں کے پاس ایک کپڑا بھی پورا نہ تھا جس سے یہ بدن ڈھانپ سکیں۔ اس طرح گویا یہ حضرات خانقاہ نبوت کے درویش اور قلندر تھے جنہوں نے خدا اور رسول کے عشق میں اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور اپنی جانوں کو اسلام اور قرآن کی خدمت اور نبوت کا فیضان حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ صفا کی جو جگہ ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران ہی بنائی گئی تھی اور اسی وقت سے وہ مسکین صحابہ کا ٹھکانہ تھی۔ یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو ان حضرات کو بھی اپنے ذہن میں رکھا کہ ان کو بھی ایک مستقل ٹھکانہ دینا ہے، مسجد میں دینا ہے، تاکہ ان کا تدریس کا معاملہ چلتا رہے، اور ساتھ ہی حضور کا گھر بھی ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں جو قرآن و سنت کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی مجلسوں میں بٹھاتے اور ان کی دل دہی فرماتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھنے جاتے تو ان کے پاس آ کر کھڑے ہوتے اور فرماتے، اگر تم جانتے کہ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام کتنا بلند ہے تو تم چاہتے کہ اور زیادہ حاجت مند اور فقیر بن جاؤ۔